رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نماز سے متعلقہ بیان چل رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات مستند تفاسیر کی روشنی میں ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس سے جو اہم نکات نکلتے ہیں انہیں درسی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو ابھی نماز کا موضوع چل رہا تھا، نماز کی کیا اہمیت ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا اور ترک نماز پر کس قسم کی وعیدات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں، وہ میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی۔ ابھی یہ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز قصر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم شرعی مدت مسافت پر جاتے ہیں تو پھر ہمیں نمازیں قصر کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ اس کی کیا تفصیل ہے وہ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے اس کا حکم دیکھیے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز میں قصر کرو، کچھ کمی کرو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں خوف ہو کہ کفار تمہیں آزمائش فتنے میں مبتلا کر دیں گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کفار کانوا لکم ہیں تمہارے لیے عدوا مبینا، واضح طور پہ دشمن۔ تو اس آیت کریمہ سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جب ہم زمین میں سفر کریں اور ہمیں کفار سے فتنے کا خوف ہو تو پھر ہم نماز کو قصر کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں خصوصی طور پر یہ چیز تھی، شروع اسلام میں خاص طور پر، کہ مسلمان جب سفر پہ جاتے تھے تو کفاروں کی طرف سے حملے کا خوف ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ تو کیا اب بھی ہم قصر کریں گے، کمی کر کے پڑھیں گے یا نہیں؟ اس پہ پہلے ایک حدیث پاک سماعت فرما لیں کہ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہم تو حالت امن میں ہیں، پھر یہ ہم اب قصر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مقید کیا ہے کفار کی طرف سے فتنہ پہنچنے کے اندیشے کے ساتھ کہ اگر کفار کے حملے کا خوف ہو تو پھر قصر کریں۔ تو اس کا مطلب ہے جب ہم اسلام کا غلبہ ہو گیا اور اب کفار کے حملے کا اندیشہ نہ رہا، جیسے ہمارے پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، یا اور جو اسلامک کنٹریز ہیں، بلکہ اگر آپ ایسے کنٹری کے جس میں کافر حکومت ہے وہاں پر بھی اب حملے کا خوف کہاں رہا، کیونکہ اب تمام تقریباً پرامن علاقے ہو گئے ہیں، بلا ضرورت کوئی بھی کسی پہ حملہ نہیں کرتا ہے۔ تو پھر کیا نماز قصر اب بھی ہوتی رہے گی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کردہ شرط کے مطابق ہم اس بات کا انتظار کریں گے یا غور کریں گے کہ پہلے کفار کے فتنے کا اندیشہ ہو تو نماز قصر کریں، اگر نہیں ہے تو پوری پڑھیں؟ چنانچہ آپ نے کویسچن کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں بھی یہی خیال آیا تھا۔ یعنی آپ تو اب کی بات کر رہے ہیں، میں تو اس وقت کہ جب ہم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، تو پھر میں نے یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کیا تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صدقہ ہے، تو تم اس صدقے کو قبول کرو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قصر نماز کو حالت جنگ یا حالت فتنہ کے ساتھ مقید نہیں کیا، بلکہ مطلق کر دیا کہ امن کی حالت میں ہو، خوف ہو، فتنے کا اندیشہ ہو، حالت جنگ ہو، سب میں نماز قصر آپ کر سکتے ہیں۔ تو اب اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے، پہلے یاد رکھیں کہ قصر کہتے ہیں نماز کو کم کر کے پڑھنا، مختصر کر کے پڑھنا، اور یہ قصر اگر ہوتا بھی ہے تو صرف 4 رکعتی فرض نمازوں میں ہوتا ہے، جیسے ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 4 فرائض، انہیں ہم 2 کر کے پڑھیں گے، اسی کا نام قصر ہے۔ باقی تمام سنن، تمام نوافل اور وتر جو واجب ہیں وہ سب کے سب پورے پڑھے جائیں گے، ان میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔
ہاں یہ ضرور ہے کہ حالت سفر میں اگر آپ ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وقت کم ہے اور مطلب حالات ایسے ہیں کہ آپ سنن یا نوافل نہیں پڑھ سکتے، تو دوران سفر آپ سنت مؤکدہ تک چھوڑ سکتے ہیں۔ غیر مؤکدہ تو گھر پہ بھی رہ کے آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن وہاں پر حالت سفر میں سنت مؤکدہ کا ترک بھی شرعاً بالکل جائز ہے۔ تو لہٰذا قصر جو حقیقتاً ہوتی ہے وہ صرف 4 رکعتی فرض میں ہے۔ لہٰذا جو 2 رکعتی فرض ہیں جیسے فجر، 3 رکعتی فرض ہیں جیسے مغرب، ان میں کوئی چینج نہیں ہوگا۔ ایسی سنن نوافل میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ بنیادی اصول ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قصر کب سے شروع ہوگا؟ کیا ہم اپنے گھر سے ارادہ کر لیں کہ ہم سفر پہ جا رہے ہیں تو قصر شروع ہو جائے گی، اجازت ہے، یا پھر ہم ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں، اسٹیشن پہ پہنچ جائیں تب ہمیں قصر کرنی ہوگی؟ تو اس کے لیے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے بارے میں بیان فرمایا ہے، جیسے آیت میں بھی ہے کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سفر کے ساتھ مقید فرمایا ہے کہ سفر کرو گے تو قصر ہوگا، سفر کے بغیر قصر کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اب وہ کتنا سفر ہوگا؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر آپ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائیں اور ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جائیں گے تو آپ مسافر بن گئے ہیں اور اب آپ یہ قصر کا فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ تو 2 چیزوں کا جمع ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 شہر کی حدود سے باہر نکلنا، اور نمبر 2 کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ۔ ان میں سے ایک بھی چیز موجود نہ ہو تو آپ شرعی لحاظ سے مسافر نہیں، اور جب شرعی لحاظ سے مسافر نہیں ہے تو آپ قصر بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ابھی شہر کی حدود سے باہر نہیں نکلے، چاہے ارادہ آپ کا 500 کلومیٹر دور جانے کا ہو، آپ ابھی مسافر نہیں ہوں گے۔ تو مسافر کی ضد ہوتی ہے مقیم، تو آپ مقیم ہیں اور مقیم پوری نماز پڑھتا ہے، لہٰذا آپ کو پوری ہی نماز پڑھنی ہوگی۔ اور اگر آپ شہر کی حدود سے باہر نکل گئے ہیں لیکن آپ کا ارادہ 92 کلومیٹرز کم از کم 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ آپ 40 کلومیٹر جانا چاہتے ہیں، 50 کلومیٹر جانا چاہتے ہیں، تب بھی آپ مسافر نہیں ہوں گے، آپ مقیم ہی کہلائیں گے اور آپ کو پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ 2 چیزیں جمع ہوں گی تو انسان مسافر بنتا ہے۔ ایک شہر کی حدود سے باہر نکل جانا، دوسرا یہ کہ جب آپ باہر نکل رہے ہیں تو ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹر دور جاؤں گا تو پھر آپ مسافر ہوں گے۔ اور اب آپ فرض کو 4 فرضوں کو 2 کر کے پڑھیں گے۔ سنن نوافل میں جہاں 2 فرض ہیں یا جہاں 3 فرض ہیں ان میں کوئی قصر نہیں ہوتی، ان سب کو پورا پڑھیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب تک آپ مسافر رہیں گے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ مثلا آپ کہیں سے سفر کر کے آئے اور اپنے وطن اصلی میں داخل ہو گئے، جیسے مثال کے طور پہ آپ لاہور میں پیدا ہوئے ہیں اور ابھی آپ کا آبائی گھر وہاں پر ہے، چاہے ماں باپ فوت ہو گئے ہوں، ماں باپ ہیں، آبائی گھر ہے تو بہت اچھا۔ اگر ماں باپ بھی فوت ہو گئے لیکن آبائی گھر ابھی بھی موجود ہے جہاں پر آپ پیدا ہوئے تھے، تو جیسے ہی آپ سفر طے کر کے اس شہر کی حدود میں داخل ہوں گے آپ کا سفر ختم ہو جائے گا، چاہے آپ 1 دن کے لیے کیوں نہ گئے ہوں، کیونکہ جہاں انسان پیدا ہوتا ہے وہ اس کا وطن اصلی ہوتا ہے، اور اس میں 1 دن کے لیے بھی انسان جائے تو سمجھ لیں وہ مقیم ہو گیا۔ اسی طرح وطن اصلی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی جگہ سفر کر کے وہاں پہنچ گئے ہیں، یعنی آپ مطلب گھر والوں کے ساتھ بالکل مائیگریٹ کر لیا آپ نے اور اس علاقے میں رہنے لگے، اور آپ کی نیت ہے کہ اب یہاں سے میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی یہاں سے شفٹ ہو گیا یو کے، وہاں کی نیشنلٹی بھی مل گئی اور اب میں بس یہیں پر رہوں گا، تو وہ آپ کے لیے وطن اصلی ہوگا، یعنی وہ شہر جہاں پر آپ رہ رہے ہیں وہ وطن اصلی ہے۔ تو جہاں انسان سکونت اختیار کر لے اور مستقل سکونت ہو اور وہاں سے جانے کا ارادہ نہ ہو، وہاں پر انسان پھر مقیم ہو جاتا ہے، مسافر نہیں رہتا، یعنی وطن اصلی ہے یہ، اور وہاں 1 دن کے لیے بھی جائیں گے تو آپ مقیم ہو جائیں گے، مسافر نہیں رہیں گے۔ لیکن اگر آپ کا ارادہ یہ ہے، مثال کے طور پر سے بہت سے لوگ دوسرے شہروں سے جاب کرنے کے لیے کسی اور شہر میں آتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی دبئی میں جاب کر رہا ہے پاکستان کا آدمی، تو اب وہ
اگر اس کا 3 سال کا ایگریمنٹ ہے، 5 سال کا ہے، یا 3 سال کا ہے، ہر 3 سال بعد ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے، پھر 3 سال، پھر 2 سال کا ایگریمنٹ ہے، تو یاد رکھیں یہ مستقل رہائش نہیں کہلائے گی۔ اس میں شرط یہ، اس میں پھر دوسری شرط ہوگی، یہ وطن اصلی نہیں بنے گا۔ وطن اصلی وہی ہے کہ آپ وہاں پہنچیں اور ایسے مستقل رہائش کر لیں کہ اب وہاں سے نہ جانے کا ارادہ ہو۔ جیسے بہت سے لوگ کراچی سے پنجاب سائڈ پہ شفٹ ہو گئے، وہاں پہ گھر لے کے رہنے لگے، مستقل اپنا گھر لے لیا ہے، کاروبار سیٹ کر لیا، اب ارادہ بھی یہاں سے نہیں جائیں گے۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں باہر سے کراچی میں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ گھر بار خرید لیتے ہیں، دکانیں لے لی ہیں اور باقاعدہ مستقل رہ رہے ہیں، اب یہاں سے جانے کا ارادہ نہیں ہے، تو یہ بھی وطن اصلی ہے۔ تیسرا وطن اصلی ہوتا ہے کہ جہاں اس مرد نے شادی کی ہو، چاہے وہاں پر رہنے کا ارادہ نہ ہو، تو جب انسان کسی شہر میں شادی کر لیتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے ایک وطن اصلی بن جاتا ہے۔ تو اب وطن اصلی کا حکم یہ ہوتا ہے جو آپ کا آبائی گھر ہے، جہاں پر آبائی گھر موجود ہو، اگر آپ اس کو بیچ کر بالکل مائیگریٹ کر چکے ہیں، والدین بھی فوت ہو گئے، آبائی گھر بھی ختم ہو گیا، اب یہ وطن اصلی نہیں رہے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس لیے میں نے قید لگائی کہ آبائی گھر موجود ہو۔ تو وطن اصلی پھر 3 ہو گئے، ایک جہاں آبائی گھر آپ کا تھا اور ابھی بھی موجود ہے، دوسرا جہاں کسی نئے سٹی میں آپ چلے گئے اور وہیں پر اب مستقل رہنے کا ارادہ ہے، وہاں سے جانے کا ارادہ نہیں ہے، مستقل سکونت اختیار کر لی ہو، اور تیسرا آپ کی جہاں شادی ہوئی ہو، لیکن یہ مرد کے لیے حکم بتا رہا ہوں، عورت کے لیے نہیں۔ مرد اگر وہاں پر جائے گا جہاں اس کی شادی ہوئی ہے، جس کو سسرال کہہ لیں آپ، تو جیسے اس شہر میں داخل ہوگا وہ اس کے لیے وطن اصلی کہلائے گا۔ اور اب حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ سفر کرتے ہوئے جیسے اپنے وطن اصلی میں داخل ہوں گے، آپ کی مسافرت ختم ہو جائے گی اور آپ مقیم ہو جائیں گے۔ اب ایک ہوتا ہے وطن اصلی نہیں ہوتا بلکہ وطن اقامت ہوتا ہے۔ وطن اقامت کیا ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں تو دوران سفر جب تک آپ کسی شہر میں نہیں پہنچ جاتے آپ قصر کرتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ آپ دوسرے شہر میں داخل ہو گئے۔ اب اگر دوسرے شہر میں آپ داخل ہو اور وہ آپ کا وطن اصلی نہ ہو، تو اب وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر آپ کم از کم 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرتے ہیں تو آپ مسافر ہیں او مقیم ہیں، اور اگر 15 دن یا اس سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو آپ مسافر ہیں۔ تو اگر آپ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لیتے ہیں یا زیادہ تو پھر آپ کہلائیں گے مقیم، کہ بھئی اب یہ مقیم ہو گئے، اس کو وطن اقامت کہتے ہیں، مقیم ہو جانے والا، تھوڑی دیر قیام کر لینے والا وطن۔ تو وہاں پر آپ جب 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کریں گے تو مقیم ہیں، آپ پوری نماز پڑھیں گے، اور اگر آپ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کرتے ہیں تو پھر آپ قصر نماز پڑھیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک شہر میں پورے 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو، پھر آپ مقیم بنیں گے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی کراچی سے گیا، ارادہ یہ ہے کہ 4 دن لاہور میں ٹھہروں گا، پھر 5 دن پنڈی میں، تو 5 4 9، اور پھر 6 دن پشاور میں، 9 6 15۔ تو اب بھی 15 دن کا ارادہ تو ہے لیکن کسی ایک سٹی میں نہیں ہے، لہٰذا جس بھی شہر میں آپ جائیں گے اگر وہ آپ کا وطن اصلی نہیں ہے تو یہ وطن اقامت بھی نہیں ہوگا، اور وہاں پر آپ قصر نماز ہی پڑھیں گے، گویا کہ مسافر رہیں گے۔ اب اس میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جو شخص کسی دوسرے شہر میں جا کر نیت کر رہا ہے کہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہروں گا، وہ اپنی نیت میں کسی اور کا تابع نہ ہو۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خود آدمی کی اپنی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کسی اور کے آرڈر کے تحت ہوتا ہے، لہذا جیسا وہ نیت کرے گا وہ ماننا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ ایک فوجی افسر ہے، اس کے ساتھ 1 2 آدمی ہیں جو اس کے خادم ہیں، فوجی ہیں جو اس کی خدمت پر مامور ہیں۔ اب وہ لاہور پہنچ گیا، افسر نے نیت کی میں 6 دن ٹھہروں گا، اور یہ جو ماتحت نیت کر لیتے ہیں ہم 15 دن ٹھہریں گے، تو ان کی نیت کا کیا اعتبار؟ 6 دن بعد اگر وہ آرڈر کر دے گا کہ چلو تو ان کو چلنا پڑے گا۔ لہٰذا ایسا کوئی بھی شخص جو کسی اور کی نیت کے تابع ہوتا ہے وہ پھر خود نیت نہیں کر سکتا، جیسا جس کے حکم کا وہ تابع ہے، جیسا وہ نیت کرے گا ویسا اس کے لیے۔ مثلا اب یہ افسر اگر 15 دن یا زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لے تو وہ بھی مقیم، اور نیچے یہ بھی مقیم، اور وہ کم دن ٹھہرنے کی نیت کرے تو یہ مسافر۔ اسی طرح اگر بیوی ہے وہ شوہر کے تابع ہوتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، تو آج کل کی بیویاں کچھ علیحدہ ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال جو ویسے اللہ نے محکوم بنا ہے عورت کو، تو اگر شوہر نیت کر لے میں 15 دن یا زیادہ ٹھہروں گا
تو مقیم، تو بیوی بھی مقیم کہلائے گی، مقیمہ کہلائے گی، پوری نماز پڑھے گی۔ اور اگر شوہر کم دنوں کی نیت کرے، چاہے عورت زیادہ دن کی نیت کر لے، مثال کے طور پہ شوہر لاہور گیا، 6 دن کی نیت کی، بیوی نے کہا میں تو بڑی گھوموں گی پھروں گی، میں تو 20 دن کی نیت کرتی ہوں، تو اس کی 20 دن کی نیت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ شوہر کی نیت کے تابع ہے۔ تو اگر وہ تابع ہے تو پھر اس کو مکمل طور پر اپنے شوہر کی نیت کی ہی مطابعت اختیار کرنی پڑے گی، لہٰذا وہ 6 دن کی نیت کرے گا تو اس کی بھی گویا کہ 6 ہی دن ہوں گے۔ تو یہ وطن اقامت کا ذرا ذہن میں رکھیں کہ آپ گھر سے باہر نکلے، شہر کی حدود سے باہر نکلے، 92 کلومیٹر دور جانے کے ارادہ آپ مسافر ہو گئے، دوران سفر آپ مسافر رہیں گے۔ اب آپ شہر میں داخل ہو گئے تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ شہر وطن اصلی ہے یا وطن اقامت ہے یا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وطن اصلی ہے یعنی آپ یہاں پیدا ہوئے تھے، اب بھی گھر موجود ہے، یا آپ کی یہاں شادی ہوئی تھی، یا مستقل آپ نے سکونت اختیار کر لی اور یہیں سے آپ کہیں گئے تھے اب واپس آ رہے ہیں، تو آپ یہاں پہ جیسے داخل ہوں گے فوراً مقیم ہو جائیں گے۔ اگر وطن اقامت ہے تو ایک ہی اس شہر میں اگر آپ نے کم از کم 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کی تو آپ مقیم ورنہ مسافر، اور دونوں نہ ہوں، یعنی مثال کے طور پہ ایک شہر میں آپ گئے اور وہاں پہ صرف 6 دن کی نیت ہے، تو نہ یہ وطن اصلی ہے نہ وطن اقامت ہے، یہ وطن مسافرت آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں آپ پھر قصر نماز ہی پڑھیں گے۔ لیکن ایک بس اس میں اصول اور مزید یاد رکھیے کہ قصر نماز اس وقت ہوگی جب انسان اکیلا پڑھ رہا ہو یا پھر مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، تو پھر قصر ہوگی۔ اگر آپ کسی دوران سفر جا رہے ہیں مثال کے طور پر، اور ٹرین رک گئی یا آپ بس میں جا رہے رک گئی، اور وہاں پہ قریب ایک مسجد ہے جہاں پہ وہیں کے ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں جو مقیم ہیں، تو مسافر جب مقیم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو پوری نماز پڑھتا ہے۔ اسی طرح آپ کسی شہر میں گئے اور آپ کے 6 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے اور آپ وہاں پہ مساجد میں جا کر اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو امام چونکہ مقیم ہوں گے اس لیے آپ کو پوری ہی نماز پڑھنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد